وہ نیم غنودگی میں اپنا چہرہ دائیں بائیں پٹکنے لگی تھی. چہرہ پسینے سے شرابور تھا. نہیں، میں اس سے دوبارہ نہیں ملوں گی. اسے مت مارنا. وہ بڑبڑا رہی تھی، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھی اس کی ماں پریشانی سے اس کا سر سہلانے لگی تھی. اللہ کے لیے نہیں، ایسا مت کرو. وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر چیخ مارتے اٹھ بیٹھی. گہرے گہرے سانس لینے لگی. اس کی ماں نے آگے بڑھتے اسے تھاما، پر وہ دیوانوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگی. مام، وہ بلال کو مار دے گا، وہ مار دے گا اسے. وہ بہت ظالم ہے، میں جانتی ہوں، میں نے اس کا ظلم دیکھا ہے. وہ اپنے چہرے سے اپنی ماں کے ہاتھ ہٹاتی بولی تو اس کی ماں بے بسی سے اسے دیکھنے لگی. مناہل، خود کو سنبھالو میرا بچہ، دن بدن تمہاری دیوانگی اور خوف بڑھتا دیکھ مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس شخص کے خیال نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے. مجھے ڈر ہے کہیں تم اپنے ذہنی توازن خراب نہ کر بیٹھو. وہ پریشان تھکے لہجے میں بولی تو مناہل پتھر ہوتی انہیں دیکھنے لگی. اس کی آنکھ سے بے آواز آنسو گرنے لگے. دوسری جانب لیپ ٹاپ پر اس کے آنسو دیکھتا زاویان خانزادہ بے چین ہوا تھا. مٹھی خود بخود بھینچی تھی اور اس نے سگریٹ کے پیک سے سگریٹ نکالتے سلگا کر لبوں میں دبائی اور ایک گہرا کش کھینچا. میں پاگل نہیں ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا یار؟ میں جب کہہ رہی ہوں زاویان خانزادہ زندہ ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے. مناہل اچانک پینک ہوتے غصے سے چلائی تھی. سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا. اس کی ماں خوف زدہ ہوتے پیچھے ہوئی تھی، جبکہ زاویان نے آنکھیں بند کرتے چیئر کی پشت سے سر ٹکا دیا. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. سنا آپ نے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں پر میرے کان، جس نے اس کی آواز سنی، میری ناک جس نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا ہے، اور میرا پورا وجود جو اس کے لمس سے اب تک دہک رہا ہے، کیا یہ سب دھوکہ ہے؟ وہ اپنی ماں کو جھنجھوڑنے لگی. نہیں، میں تم پر یقین کرتی ہوں مناہل. اس کی ماں گھبرا گئی تھی. نہیں کرتی ہیں آپ یقین؟ تبھی تو مجھے زبردستی بلال کے ساتھ بھیجا تھا. اب کیا بابا بھی مجھ پر یقین نہیں کرتے؟ پر اب میں آپ لوگوں کو یقین دلاؤں گی. یہ دیکھیں میرے ہاتھ پر انگلیوں کے نشان. اب کہہ دے میری کلائی پر نشان نہیں ہے. وہ اچانک جنونی ہونے لگی. یہ سب مناہل پہلی بار کر رہی تھی. اس کا یہ روپ بالکل نیا اور ڈراؤنا تھا. یہ بھی جھوٹ لگ رہا ہے. آل رائٹ، تو مجھے بتائیں میں گھر کیسے آئی؟ ہاں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پوچھنے لگی. اس کی ماں گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی. گڈ، یعنی آپ کو لگتا ہے میں ایسے ہی بے ہوش ہو گئی اور گارڈز مجھے اٹھا کر لے آئے. مجھے تو اب لگ رہا ہے وہ گارڈز بھی زاویان خانزادہ کے ہیں. پر آج میں آپ کو یقین دلا کر رہوں گی کہ میں پاگل نہیں ہوں. یہ کہتے وہ کمرے کی ایک ایک چیز پھینکنے لگی. اس کی ماں روتے ہوئے چیخنے لگی. اسے روکنے کی کوشش کی پر وہ اس قدر دیوانی ہو رہی تھی کہ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی الارم کلاک بھی پھینکی جو اس کی ماں کے ماتھے پر لگی. کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کا باپ یہ سب دیکھتے ساکن رہ گیا اور اگلے لمحے آگے بڑھتے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا. پاگل ہو گئی ہو؟ یہ سب کرنے کے بعد بھی تم ہم سے امید رکھتی ہو کہ ہم تمہیں نارمل سمجھیں؟ ابرار پاشا دھاڑا تو وہ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے اپنے باپ کو دیکھنے لگی. پہلی بار اس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، جبکہ اس تھپڑ پر مناہل سے زیادہ زاویان خانزادہ تڑپا تھا. ماتھے پر لا تعداد جبکہ بل پڑے. کوئی کیسے اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ بابا میں جھوٹ نہیں. ابھی مناہل نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک بار پھر اس کا باپ دھاڑا. شٹ اپ مناہل، بالکل بکواس نہیں کرنا. میں کافی دن سے تمہاری ماں سے کہہ رہا تھا پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تمہیں ایک اچھے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. کل میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا. اپنی بیوی کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے وہ حتمی بولے. میں پاگل نہیں ہوں. وہ دھیمی آواز میں کھوئی کھوئی سی بولی. تم پاگل نہیں ہو، پر اگر ابھی بھی ہماری بات نہیں مانی تو ہو جاؤ گی اور ساتھ ہمیں بھی کر دو گی. اس کا باپ باہر نکل چکا تھا، جبکہ مناہل پتھر ہوتے زمین پر گری تھی. کئی آنسو اس کی آنکھ سے بے آواز گرے. وہ اپنے وجود کو سکیڑتی چہرہ گھٹنوں پر رکھتی سی سکنے لگی.
میں پاگل نہیں ہوں. کیا میں سچ میں پاگل ہوں؟ وہ اس سے زیادہ نہیں سوچ سکی تھی. زور سے آنکھیں میچ گئی تھی. اسے تو اب تک زاویان خانزادہ کا لمس محسوس ہو رہا تھا. یہ سب وہم کیسے ہو سکتا تھا؟ جبکہ زاویان نے زور سے لیپ ٹاپ پر ہاتھ مارا. مناہل کی دیوانگی اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی اور ابرار پاشا کو اذیت دینے مناہل کو یوز کر رہا تھا. پر اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اسے وہ خود نہیں بلکہ ابرار پاشا استعمال کر رہا تھا. اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ جیسے ابرار پاشا کوئی بڑی گیم کھیل چکا تھا جس کا سب سے قیمتی اور بڑا مہرہ مناہل تھی. وہ کرسی سے بندھا بے ہوش تھا جب منہ پر تھپڑ اور ٹھنڈا یخ پانی پھینکا گیا. وہ ہانپتا ہوا ہوش میں آیا. بمشکل آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دھندلا ہونے لگا. کسی نے اچانک اس کے بال مٹھی میں جکڑے، اس کا چہرہ بلند کیا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا کہ اگلے لمحے اس کی ناک سے خون بہنے لگا. حواس ایک بار پھر گم ہونے لگے. اس پر وہ واپس پانی کی بالٹی الٹ دی گئی. اس قدر ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی کے باعث اس کا جسم سرد پڑنے لگا. کچھ لمحے بعد وہ واپس ہوش کی دنیا میں لوٹا. تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے. ایکے تمہیں کتے کی موت مارے گا. حسام دانت بھینچتے نفرت انگیز لہجے میں بولا، جس پر مقابل کہکا لگا کر ہنسا. کیا تم نے مجھے البرٹ سمجھا ہے جو بیٹے کے خوف سے روئے گا یا تمہارے ایکے کے سامنے ڈر جائے گا؟ میں ڈینیل ہوں. تمہارے ایکے جیسے 1000 میرے گارڈز کی نوکری پر ہیں. حسام کے منہ پر تھوکتے وہ پیچھے ہوا. تم سب جانتے ہو ایکے کے بارے میں. اب تم ہمیں ساری انفارمیشن دو گے ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا. وہ کہتے حسام کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. وہ ڈینیل تھا جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، جو پہلے پس منظر پر تھا، اب اپنی ہار پر تل ملا کر سامنے آیا تھا. البرٹ کی وجہ سے اس کی انویسٹمنٹ ڈوبی تھی. اس نے البرٹ کو اس کی فیملی سمیت مار دیا تھا. تمہیں واقعی لگتا ہے میں کوئی انفارمیشن تمہیں دوں گا؟ حسام کی آنکھوں میں چنگاری تھی. لیکن اگلے لمحے ایک بار پھر ڈینیل نے اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا. سنا ہے تمہاری محبوبہ پاکستان رہتی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ڈینیل نے منہ پر انگلی رکھتے سوچتے ہوئے کہا تو حسام کی آنکھیں پھٹیں. میری کوئی محبوبہ نہیں ہے. حسام نے خود کو کمپوز کیا. اوکے، پھر یہ کس کی چیخیں ہیں؟ ڈینیل نے مسکراتے ایک ویڈیو اپنے فون پر چلائی. حسام صرف آواز سن رہا تھا جس میں ایک معصوم لڑکی خوف خدا یاد دلاتی، اللہ کے واسطے دیتی، اپنے آپ کو بچاتی چیخ رہی تھی. جانتے ہو ٹوٹل 3 مرد تھے، بیچاری. کیا تم ویڈیو دیکھنا چاہو گے؟ یہ کہتے ڈینیل نے اس کے سامنے ویڈیو کی تو حسام کو لگا اس کی جان نکل جائے گی. کتے، میں تجھے جان سے مار دوں گا. ڈیم اٹ، لیو ہر. وہ دھاڑا. اس کی دھاڑ میں بے بسی سے زیادہ غصہ تھا. I feel sorry for her, but I promise میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا اگر تم مجھے انفارمیشن دو، ورنہ میرے بندوں کی لائن لگی ہے جو سب اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بےتاب ہیں. بیچاری سہ نہیں پائے گی. ڈینیل کی بات پر حسام آنکھیں میچ گیا. اللہ، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا. آنکھ سے 2 آنسو گرے تھے. نو بی بریو. ابھی تمہیں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. اگر تم نے اپنا منہ نہ کھولا تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، پر بہت مختصر وقت. ڈینیل نے اتنا ہی کہا تھا جب روم کا دروازہ آہستگی سے کھلا. باس، ایکے آ رہا ہے آپ سے ملنے. خود اسے اس کی لڑکے نے خبر دی. گارڈ نے آہستگی سے کہا تو ڈینیل اٹھ کھڑا ہوا. یہ بھی ٹھیک ہے، ایکے کو اس کی موت خود یہاں لائی ہے. ویری انٹرسٹنگ. پر ایک رات کی بات بتاؤں، میں تمہیں ویسے بھی نہیں چھوڑوں گا. حسام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ کھڑا ہوا. جب میں واپس اس روم میں آؤں تو اس کی حالت بدترین ہونی چاہیے. ڈینیل گارڈ سے کہتا باہر نکل گیا. ڈینیل کے جاتے ہی گارڈ اس کی جانب بڑھا. حسام نے نہ نظر اوپر اٹھائی تھی نہ کچھ کہا تھا، لیکن جب ہاتھ کی رسی کھلنے لگی تو اس نے نظر اٹھا کر گارڈ کو دیکھا. وہ گارڈ نہیں، ایکے تھا. حسام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. ایکے میری ماہی، کہتے حسام نے آنکھیں میچی تھیں. ایکے کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں. اس نے حسام کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور پھر وہیں کے پیچھے کے راستے سے حسام کو لے کر باہر نکل گیا.
डैनियल के गार्ड्स एक सीध से सारे बेहोश जमीन पर गिरे थे। सिर्फ एक गार्ड एके की रहनुमाई कर रहा था और फिर एके के जाने के बाद इससे पहले कैमरे खुलते वो भी अपनी जगह पर बेहोश हो चुका था। वो हमीद खानजादा और अपनी माँ के साथ इस लड़की को देखने आया था जिसको उसकी माँ बाप ने पसंद किया था, बकौल उनके एक मासूम कम उम्र लड़की। उसे मासूम और कम उम्र लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं था। वो जिस फील्ड में था चाहता था कि उसकी बीवी बहुत स्ट्रांग हो। उसके माँ बाप अलग गाड़ी में आए थे जबकि वो उनके पीछे अलग गाड़ी में था। रास्ते में उसका फ़ोन रिंग हुआ। जब उसने गाड़ी एक कोने में रोकी और गाड़ी से बाहर निकलकर फ़ोन कान से लगाया। उसने ब्लैक रंग की जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहना था, हाथ में चांदी का ब्रेसलेट था और पाँव में कैजुअल स्लीपर। अपने माँ बाप के लाख फोर्स करने के बावजूद बहुत सादा ड्रेसिंग में आया था। बाल भी कुछ बिखरे बिखरे थे और माथे पर बलों का जाल था। अभी वो फ़ोन पर बात करने में ही मसरूफ़ था जब उसकी गाड़ी पर एक पत्थर आकर लगा, जो उसकी गाड़ी से टकराता उसके कंधे पर लगा। गुस्से से वो पीछे पलटा तो पीछे एक 4 फुट 5 इंच की लड़की खड़ी थी जिसके माथे पर बल पड़े थे। एक हाथ कमर पर रखा था जबकि दूसरे हाथ में एक और पत्थर था जिसे वो हवा में उछाल रही थी। उसके साथ 2 कदम दूर 2 छोटे छोटे कद के बच्चे भी थे। एक थप्पड़ लगाऊंगा, ये क्या बदतमीजी है? वो फ़ोन रखते धाड़ा। तुम मुझे थप्पड़ लगाओगे? उस लड़की की नाक मजीद सुर्ख हुई थी। हाथ में पकड़ा पत्थर उसने महरोज खानजादा की गाड़ी की हेडलाइट पर मारा था और मार इतनी शदीद थी कि हेडलाइट लम्हे में फूट गई थी। यू इडियट! वो धाड़ते उसकी जानिब भागा, लेकिन वो गाड़ी की दूसरी जानिब हो गए। ये क्या बदतमीजी है? आई स्वेयर, अगर अब गाड़ी को पत्थर मारा तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। वो गुस्से से पागल होने लगा था। ये बच्चे 2 लम्हे में उसके दिमाग घुमा चुके थे। हमारे हाथ तोड़ोगे? गुस्से से पूछते उस लड़की ने एक और पत्थर उसकी गाड़ी की पिछली हेडलाइट पर मारा। यू! वो गुस्से से उसके पीछे भागा मगर पकड़ने में नाकामयाब रहा। हमारे ही गांव में आकर हमसे गुंडागर्दी करोगे? हम तुम्हारी गाड़ी का हाल बुरा कर देंगे और फिर तुम्हारा हाल उससे भी बुरा करेंगे। कहते साथ वो बेदर पे उसकी गाड़ी पर पत्थर मारने लगे। कोई एक भी उसके हाथ नहीं आ रहा था। वो लोग गाड़ी के गोल गोल भाग रहे थे। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, वो हशर करूंगा कि याद रखोगे। गुस्से से गुर्राते उसने लड़की को देखा जो बालों की 2 चुटियां बांधे हुए थी। हेजल रंग आंखों में शरारत और गुस्सा नाच रहा था। वो रंग रूप में सुर्ख सफ़ेद थी पर चेहरे पर धूल सी चिपकी थी। हरे रंग के सादा सी लिबास में दुपट्टे को कमर पर बांधा था। गले में एक काली डोरी वाला तावीज़ लटक रहा था। जाहिल! महरोज ने गुर्राते कहा। तुम जाहिल, तुम्हारा पूरा खानदान जाहिल, तुम्हारे आगे आने वाली 7 नस्लें जाहिल। वो भी ऊंची आवाज में बोली। महरोज का बस ना चला उसकी जान निकाल दे। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। महरोज गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। वो फौरन आगे की जानिब भागी पर बदकिस्मती से उसका पाँव मुड़ा और ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी। महरोज ने एक झटके में उसे पकड़ा। वो पाँव मोच से बिलक बिलक कर रोने लगी जबकि उसके दोनों साथी वहां से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही ना। वो जो उसे सजा देने आगे बढ़ा था उसे तड़पता देख झिंझलाया। जो भी था औरतों के मामले में वो नरम पड़ जाता था। रोना बंद करो, गुस्से से कहा। मेरा मुंह मेरी आंखें, जितना मर्जी रोऊं। वो रोते हुए भी बदतमीजी से मैं बाज नहीं आई थी। दिल कर रहा है तुम्हारी जुबान खींच लूं। उसके बाजू पर जोर बढ़ाते महरोज गुर्राया। कैसे मर्द हो, एक बच्ची पर रोज जोर आजमाई कर रहे हो? वो रोते हुए बोली। महरोज ने का बाजू छोड़ा पर यह सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। अगले पल वो हाथ में मुट्ठी भरकर उसके चेहरे पर फेंकती वहां से भाग गई थी। इडियट बिच, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आह मेरी आंखें, या खुदाया! अपनी आंखों को बुरी तरह मसलता वो दर्द से बिलबिलाया। बाय गॉड, जाहिल लड़की, एक बार फिर मेरे हाथ लगो, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 नस्लें याद रखेंगी। उफ मेरी आंख! हाथ से टटोलते उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर से पानी की बोतल निकाली।
کانپتے ہاتھوں سے جلدی جلدی آنکھوں میں پانی ڈالا، پر کچھ زیادہ فرق نہ ہوا۔ میری آنکھ ضائع تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، اے اللہ میری آنکھ کو سلامت رکھ تاکہ میں اس 4 فٹیا کی ہوش ٹھکانے لگاؤں۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن مہرو فاطمہ اب تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ 2 دن سے وہ خود بھی مصروف تھا، پر اس مصروفیت کے دوران بھی اس نے 2 بار کافی منگوائی تھی جو دوسری ملازمہ لے کر آئی تھی۔ اب وہ کافی کا آرڈر دیتے کاؤچ پر بیٹھا تھا، اپنے ماتھے کو دونوں انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ 2 دن بخار بھی شدت اختیار کیے ہوئے تھا، پر وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ جب ملازمہ اس کے کمرے میں کافی رکھ کر گئی، اس نے ایک نظر کافی کو دیکھا اور ٹیڑھا سا منہ بنایا۔ بخار کی وجہ سے اس کا منہ کڑوا ہو رہا تھا، جس وجہ سے یہ کافی بھی کڑوی لگ رہی تھی، یا پھر مہرو فاطمہ کے نہ آنے کی وجہ سے یہ کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا، اس نے گہری سانس بھرتے کافی کا کپ اٹھایا۔ جس قدر کافی کے کپ کی حرارت تھی، کچھ ویسی ہی حرارت وہ اپنے وجود میں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کافی کا ایک سپ لیا تو لگا منہ سے حلق تک کڑوا زہر پھیل گیا ہو۔ آج کافی روز معمول سے بھی زیادہ کڑوی تھی۔ اس نے کافی کو سونگھا، کچھ عجیب سی اسمیل تھی۔ پھر کافی میں انگلی ڈال کر باہر نکالی اور دوسری انگلی سے اس انگلی کو مسلا تو چکناہٹ محسوس ہوئی۔ ماتھے پر فوراً بل پڑے۔ اس نے غصے سے آنکھیں میچی اور پھر کھڑا ہوتے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کچن میں داخل ہوتے کپ زور سے ٹیبل پر پٹخا کہ وہاں کام کرتی دونوں ملازمہ پریشانی سے ارحام خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ یہ کافی دونوں میں سے کس نے بنائی ہے؟ ٹیبل پر ہاتھ مارتے غصے سے پوچھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ سائیں، یہ ہم نے نہیں بنائی، مہرو نے بنائی ہے۔ آپ کی کافی شروع دن سے وہی بناتی ہے۔ ملازمہ کی بات پر وہ ساکت کھڑا رہ گیا، پھر ضبط سے آنکھیں میچیں، یعنی وہ انتقام لے رہی تھی۔ اس طرح کیا بچپنا ہے یہ؟ وہ غصے سے جھنجھلایا۔ اب کون اسے سمجھاتا کہ وہ معصوم تو بچی ہی تھی اس کے آگے، اس سے 11 سال چھوٹی، محض 17 سال کی۔ بلاؤ اسے فوراً، ارحام نے غصے سے کہا۔ سائیں، وہ تو اپنے کوارٹر میں چلی گئی، ملازمہ نے کہا تو ارحام خانزادہ کچن سے باہر نکل گیا۔ اب اس کے قدم کوارٹر کی جانب تھے۔ اس کے کوارٹر کے باہر پہنچتے ارحام کی نظر دروازے کے باہر رکھے گملے پر پڑی۔ وہ ایلو ویرا کا پودا تھا، جس میں سے ایک شاخ غائب تھی۔ یہ پودا اس معصوم کا ہتھیار تھا جس سے وہ 2 دن سے کارروائی کر رہی تھی، اور ارحام اس کڑواہٹ کو اپنے بخار کی کڑواہٹ سمجھ رہا تھا۔ کوارٹر کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوا جب اس کی نظر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی مہر فاطمہ پر پڑی۔ وہ ساکن بیٹھی کھڑکی سے باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہوش میں ہی نہ ہو۔ آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ دوپٹہ ایک جانب پڑا تھا۔ آج اس کے بال بھی کھلے تھے، اس کی کمر اور بازوؤں پر جھول رہے تھے۔ مومی پاؤں کھسے سے بے نیاز تھے۔ رنگ میں سرخی گھلی تھی اور آنکھوں کے کنارے بھی سرخ تھے، گویا وہ روئی ہو۔ ارحام خانزادہ اس منظر پر پتھر ہوا تھا۔ ہاں، وہ حسین لگتی تھی، پر اس کا یہ روپ تو ارحام پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ سر تا پیر سراپائے حسن تھی، گمسم سی چاند کی ٹھنڈی روشنی کی طرح۔ ارحام نے گہری سانس لیتے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا۔ بے اختیاری اس کے مزاج کا خاصا نہیں تھی۔ بہت ظلم کیا ہے چچا جان آپ نے۔ جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ارحام نے جبڑیں بھیجے، دل میں سوچا جب وہ ہوش میں لوٹی، اور ارحام کو کمرے میں دیکھ فوراً کھڑی ہوئی۔ پہلے بے یقینی سے اپنے آپ کو کوارٹر میں دیکھا اور پھر ارحام کو کوارٹر میں دیکھنے لگی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو، اور پھر اپنا دوپٹہ اٹھانے نیچے جھکی، لیکن اس سے پہلے ارحام نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ارحام کو دیکھنے لگی، جو یک ٹک سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھنے میں لگا تھا۔ ارحام نے ایک ہاتھ بڑھاتے انگلی کی پور سے اس کی ناک کو چھوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ گھبرائی تھی، پیچھے ہونے لگی جب ارحام نے اس کا جبڑا دبوچا۔ وہ اچانک غصے میں آیا تھا، پر خاموش نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ وہ اپنا آپ چھڑوانے کے لیے مچلنے لگی تھی۔ حمید چچا روز تم سے اس کوارٹر میں ملنے آتے ہیں نا؟ ارحام نے سرد لہجے میں پوچھا تو مہرو ٹھہر گئی، فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، مجھے جھوٹ بولنے والوں سے نفرت ہے۔
کل رات بھی حمید چچا تمہارے پاس آئے تھے رائٹ؟ ارحام کے خطرناک تیور دیکھ وہ خوف زدہ ہوتی پیچھے ہونے لگی، اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھاتے وجود پر ڈھانپا اور نظریں خود بخود جھک گئیں۔ پلیز پلیز یہاں سے جائیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ حمید چچا رات کیوں آئے تھے؟ وہ کیا بات کرتے ہیں تم سے؟ ارحام نے اسے ایک بار پھر اپنے قریب کرتے پوچھا۔ اس کا چہرہ جانچنا چاہا۔ کچھ بھی نہیں، بابا سے ملنے آیا کرتے ہیں۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ غصے سے پھڑپڑائی۔ جملے بے ربط تھے۔ پر 2 دن سے جس وقت حمید چچا یہاں آئے تمہارے بابا تو ڈیوٹی پر تھے۔ ارحام کی بات پر وہ غصے سے ارحام کو گھورنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، آپ اپنے حمید چچا سے ہی پوچھ لو۔ یہ کہتے کہتے اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے نفرت ہو رہا ہے آپ سے اور آپ سمیت حویلی کے ہر مرد سے۔ آپ سب سفاک ہیں، وہ ارحام کو پیچھا دھکا دیتے چیخی۔ ارحام کو اس کا رونا بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ جائیں یہاں سے، وہ روتے ہوئے پھر بولی۔ پر ارحام نے خود کو کمپوز کیا۔ کیا واقعی حمید چچا کا سچ حویلی میں کسی کو معلوم نہیں تھا؟ ابھی وہ الجھا ہوا ہی تھا جب اس کی نظر مہر فاطمہ کے دہنے گال پر پڑی۔ تمہارے گال پر کیا ہوا ہے؟ ارحام کے ماتھے پر بل پڑے۔ کچھ نہیں، وہ ایک بار پھر گھبرائی تھی، جبکہ ارحام کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے مزید مہر فاطمہ سے کچھ نہ کہا۔ وہ اس وقت مہر فاطمہ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ 2 دن سے میری کافی تم بنا رہی ہو؟ ارحام بات کا رخ دوسری جانب مڑ گیا۔ مہر فاطمہ کے تاثرات بھی فوراً تبدیل ہوئے۔ چہرے پر چوری پکڑے جانے کا خود خوف لہرانے لگا۔ نہیں، اس نے فوراً نفی کی۔ اچانک ارحام کا فون رنگ ہوا۔ مجھے 1 گھنٹے بعد تم میرے روم کے باہر چاہیے ہو۔ اگر تم نہیں ملی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا، وہ کہتا جلدی جلدی وہاں سے نکل گیا۔ کال ارجنٹ تھی، دوسری جانب کل ہونے والے حملے کے لیے آگاہی تھی۔